وعلیکم السلام شیخ، آواز نہیں آ رہی ہے۔ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی۔ شیخ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ نہیں، بالکل کوئی آواز نہیں آ رہی۔ نہیں شیخ، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی۔ شیخ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے۔ شاید لاگ آؤٹ کر کے لاگ ان کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ اب ٹھیک ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سبق کا آغاز ہوتا ہے حدیث نمبر 87 سے۔ وعنها رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفرانك، اخرجہ الخمسۃ وصححہ ابو حاتم والحاکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج، جب آپ نکلتے تھے، من الغائط، قضائے حاجت سے فارغ ہو کر، قالا، تو آپ فرماتے کہتے تھے، غفرانک، اے اللہ تیری بخشش، اے اللہ تیری بخشش، یعنی اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو یہ اس حدیث میں قضائے حاجت سے جب انسان فارغ ہو، بیت الخلاء سے جب نکلے، تو اس سے نکلنے کے بعد جو دعا پڑھے گا اس کا تذکرہ اس حدیث میں آ گیا۔ تو اب یہ واش روم سے باہر نکلنا اور باہر نکلتے کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے بخشش مانگنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو اس کا مطلب ایک بات تو یہی ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، چونکہ آپ نے جو الفاظ بولے ہیں ہم ان الفاظ کو بولیں گے، چونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔
باقی اگر ہم اپنے ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں کئی ایک باتیں آ سکتی ہیں۔ نمبر ایک کہ جب قضاء حاجت کی جاتی ہے تو اس وقت اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، تو اتنا سا وقت اللہ کے ذکر کے بغیر گزارنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے بخشش مانگا کرتے تھے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیچھے ہم نے حدیث پڑھی ہے، یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر حال میں اپنا اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، تو ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو چونکہ جب انسان قضاء حاجت کرتا ہے تو اس وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، تو اتنا سا وقت بغیر ذکر کے گزارنے کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے معافی مانگی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ معافی مانگنا تو یہ بنیادی طور پر اس میں شکر کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا یہ اس لیے بھی ہوتا، ضروری نہیں ہے کہ انسان گناہ ہی کرے تو پھر معافی مانگتا ہے، نہیں، بلکہ اپنے اللہ سے معافی مانگنا اس نظریے سے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ سے معافی مانگی جائے، اللہ سے استغفار کیا جائے، یہ اللہ کو پسند ہے، تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی معافی مانگی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ تک استغفار کیا کرتے تھے، معافی مانگا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کے تو اگلے پچھلے اللہ پاک نے سارے گناہ معاف فرما دیے تھے، تو لیکن پھر بھی آپ معافی مانگتے تھے اللہ سے۔ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھی استغفار کیا جا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور چونکہ انسان جب قضاء حاجت کر کے نکلتا ہے تو قضاء حاجت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کے جسم سے وہ جو فضلہ ہے وہ خارج ہو جاتا ہے، تو اگر وہ خارج نہ ہو تو پھر انسان کے لیے وہ کس قدر مضر ہے، تکلیف دہ ہے، اس کا اندازہ وہ لوگ لگا سکتے ہیں کہ جو کبھی اس مرحلے سے گزرے ہوں۔ تو ہم اس مرحلے سے اس لحاظ سے گزرے ہیں کہ والد محترم ان کی طبیعت ایک دن خراب ہوئی، جب وہ طبیعت ان کی خراب ہوئی تو طبیعت کس وجہ سے خراب ہوئی کہ پیٹ کے اندر گیس بن گیا، اور اب اس گیس کا اخراج نہیں ہو رہا ہے، نہ تو پیشاب آتا ہے، نہ ہوا خارج ہوتی ہے، نہ قے آتی ہے، جس کی وجہ سے پیٹ پھولنا شروع ہوا، پھر اس میں درد شروع ہوئی، نہ آدمی لیٹ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، اتنی تکلیف، اتنی پریشانی، پھر ہاسپٹل بھاگے، وہاں گئے، وہاں پر پھر ڈاکٹر نے اپنے طریقے سے علاج کیا، پھر وہ جناب ڈرپ لگتی ہے، وہ جناب ناک میں نالی ڈالتے ہیں، وہ فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے۔ تو اب اس سارا مرحلہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ پیٹ سے وہ فضلہ خارج نہیں ہوا، تو لہذا اگر یہ خارج نہ ہو تو کتنا مسئلہ بن سکتا ہے، انسان کس قدر وہ بیمار ہو سکتا ہے، کتنی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا جب انسان قضاء حاجت سے فارغ ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو آپ نے سکھائی ہے کہ الحمدللہ الذی عافانی، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریف اللہ کے لیے جو مجھ سے اس گندگی کو لے گیا اور اس نے مجھے عافیت دی۔ تو یہ بھی واش روم سے نکلنے کی دعا ہے۔ ایسی جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا یہ سکھائی ہے کہ الحمدللہ، تو الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوغہ وجعل له مخرجا، تو اس حدیث میں یہ دعا کھانا کھانے کے بعد یہ کیا ہے، الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس ذات کے لیے جس نے مجھے پلایا، مجھے کھلایا، پھر اس کو ہضم کیا، پھر اس کے نکلنے کا رستہ بنایا۔ تو اس کا مطلب یہ انسان کے جسم سے فضلات کا خارج ہو جانا یہ ایسا کام ہے کہ جس پر ہم اللہ کا شکر کریں، اللہ کی حمد کریں، اللہ کی تعریف کریں۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ دعا سکھائی غفرانک کا، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا بھی ہے، اور بخشش مانگنا صرف گناہوں پر ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے بھی ہوتا ہے۔
اللہ की तारीफ और हम्द के माना में भी हो सकता है कि ये भी अल्लाह ताला को खुश करने का एक जरिया है। आगे हदीस है वो अन इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-गाइत फअमरनी अन आतियहु बिथलासति अहजार ववजदतु हजरैन वलम अजिद थालिथन फअतैतुहु बिरौथतिन फअखذहुमा वअल्qa الروثة وقال إنها ركس أخرجه البخاري وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतलगाइता, आप कज़ाए हाजत करने के लिए चले गए, तो अमरानी, और मुझे हुक्म दिया, अन आतियाहु, ये कि मैं लाऊं आपके पास, बिसलासति अहजारिन, 3 पत्थर, 3 ढेले लाऊं आपके पास। फवजदतु हजरैनी, तो मुझे 2 तो हजर मिल गए, 2 ढेले 2 पत्थर मिल गए। वलम अजिद सालिसन, और मुझे तीसरा ना मिला। फअतैतुहु बिरौसतिन, तो मैं फिर आपके पास गोबर का एक टुकड़ा ले गया। आपके पास क्या ले गया? गोबर का टुकड़ा ले गया। फअखज़हुमा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 2 जो पत्थर थे, जो 2 ढेले थे, वो ले लिए। वअल्का रौसता, और गोबर के टुकड़े को फेंक दिए। वक़ाला, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़इन्नहा रिक्सुन, ये तो बज़ाते खुद पलीदी है। अखरजहुल बुखारी, इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने निकाला है। वज़ाद अहमद व दारक़ुतनी, और इमाम अहमद और इमाम दारक़ुतनी ने इन अल्फाज का इजाफा किया है कि इतनी बिगैरिहा, कि इस गोबर के टुकड़े के अलावा मेरे पास तुम कोई कुछ लाओ, यानी कि कोई ढेला और लाओ, पत्थर लाओ। तो इस हदीस से हमें कई बातें मालूम हुई। एक बात तो ये मालूम हो गई कि जब इंसान खुले में क़ज़ाए हाजत करने जाएगा और इंसान को अगर ढेले इस्तेमाल करने पड़े, तो फिर वो कितने ढेले इस्तेमाल करेगा? वो 3 ढेले कम अज कम इस्तेमाल करेगा। और फिर दूसरी बात ये मालूम हो गई कि वो ढेले इस्तेमाल करने हैं, उसमें जो गोबर है वो इस्तेमाल नहीं करना, लीद इस्तेमाल नहीं करनी, हड्डी इस्तेमाल नहीं करनी। इस हदीस में तो गोबर का जिक्र है। जैसे कि जब जंगल में भैंसें, गायें वो चरती रहती हैं, तो फिर क्या होता है, वो गोबर खुश्क हो जाता है। लिहाजा उसको भी वो जब सख्त हो जाता है इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे उसको इस्तेमाल नहीं किया, और आपने फरमाया कि इसको नहीं, कोई और चीज लाओ, यानी कि ढेला ही लाओ। तो अब इस हदीस से एक ये बात मालूम हो जाएगी कि अगर इंसान को तहारत के लिए पानी ना मिले, तो फिर ढेले इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो ढेलों से पाकी हो जाएगी। अब अगर कोई इंसान बाहर जंगल में जाता है, क़ज़ाए हाजत से फारिग होता है, ढेले इस्तेमाल कर लेता है, और उसको इत्मीनान है कि उसने ढेले इस्तेमाल करके अच्छे तरीके से निजासत को दूर कर लिया है, इस्तिंजा उसका हो गया, तो अब भले वो वापस आ जाए, तो वो पानी इस्तेमाल ना भी करे और वुजू करके नमाज पढ़ ले, तो उसकी नमाज ठीक हो, चूंकि जो उसने ढेले इस्तेमाल किए हैं उन ढेलों से पाकी हासिल हो गई। लेकिन अगर वो वापस आ करके वो पानी इस्तेमाल करना चाहे और पानी के साथ दोबारा इस्तिंजा करना चाहे, तो ये एक इजाफी चीज होगी। हाँ, वो ऐसा कर सकता है, ठीक। लेकिन अगर कोई नहीं करना चाहता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसके दिल में वसवसा आए या कोई उसको कहे भाई तुमने इस्तिंजा नहीं किया, जाओ पहले इस्तिंजा करके आओ, फिर वजू करो, फिर नमाज पढ़ो। ऐसे तो तुम्हारी नमाज ही नहीं हुई, चूंकि तुमने इस्तिंजा पानी के साथ नहीं किया। नहीं, पानी और ढेले दोनों के साथ इस्तिंजा किया जाए, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर अकेले पानी से कर लिया जाए तब भी ठीक है, अगर अकेले ढेलों से कर लिया जाए तब भी ठीक है। और अब इसकी जगह जैसा कि पिछले सबक में बात हुई थी, आजकल का जदीद दौर है, तो वॉशरूम के अंदर ना तो ढेले होते हैं ना मिट्टी होती है। तो अगर पानी ना हो तो फिर टिश्यू पेपर होता है, तो टिश्यू पेपर से इस्तिंजा किया जाता है, यानी पाकी और तहरत हासिल की जाती है, उस गंदगी खलासत को दूर किया जा सकता है। तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें कोई हरज नहीं है। ख़ास तौर पर जो ममालिक यूरोप के ममालिक हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल होती है, या फिर जो सर्द इलाके हैं वहाँ पर
ہوتا ہے یہ مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ ٹشو کے ساتھ صفائی کی جا سکتی ہے. شرط یہی ہے کہ اس کے ساتھ اطمینان ہو جائے کہ پاکی اور طہارت حاصل ہو گئی ہے، پھر اس میں کوئی حرج نہیں. تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو چیز خود ناپاک اور نجس ہو اس سے طہارت نہیں حاصل ہو سکتی. جیسا کہ وہ گوبر کا ڈھیلا خود نجس تھا تو اس کے ساتھ نجاست نہیں ہو سکتی، تو وہ اس کا پاک صاف ہونا ضروری ہے. یہاں سے ایک بات اور یہ بات بھی معلوم ہو جائے گی کہ جس پانی کے ساتھ ہم طہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس پانی کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ پانی خود نجس ہو، وہ گندا ہو، بدبودار ہو، تو وہ پانی ٹنکی میں بھرا ہو اور اس ٹنکی کے پانی کے ساتھ ہم طہارت حاصل کر رہے ہو. ہاں ایک ہے کہ جو غلاظت لگی ہوئی ہے اس کا دھو دینا، تو وہ ایک الگ بات، وہ دھل جائے گی. لیکن اب اگر یہ شخص یہ کہے کہ میں پاک اور صاف ہو گیا ہوں، نہیں، پاک صاف نہیں ہوا. اس کو دوبارہ سے صاف پانی، ایسا پانی جس کے اوصاف ثلاثہ تبدیل نہ ہوئے، اس کا رنگ، بو، ذائقہ وہ تبدیل نہ ہوئے ہوں، تو پھر اس پانی کے ساتھ وہ دوبارہ استنجا کرے یا پھر وہ ڈھیلے استعمال کرے گا، چونکہ وہ پہلے پاک ہوگا. جب وہ پاک ہوگا پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھنے کے قابل ہوگا. تو جو چیز خود ناپاک ہو اس ناپاک چیز سے طہارت حاصل نہیں ہو سکتی. جیسا کہ گوبر خود ناپاک ہے، بھلے وہ خشک ہو تو اس کے ساتھ طہارت حاصل نہیں ہو سکتی ہے. ایسے ہی جو پانی خود پاک نہ ہو تو اس کے ساتھ بھی طہارت حاصل نہیں ہو سکتی ہے. اب ایک اور بات، اس میں ڈھیلوں کی تعداد کی بات ہوئی، تو اب اگر جو 3 ڈھیلے تو استعمال کرنے ہی کرنے ہیں تو وہ بھلے ایک ڈھیلے سے پاکی ہو جائے، پھر بھی 3 استعمال کرنے ہیں. اور یہ خاص طور پر بات ہو رہی ہے بڑے پیشاب کی، پخانے کی بات ہو رہی ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کو 3 ڈھیلوں سے طہارت حاصل نہیں ہوتی ہے تو 3 سے زیادہ کر لے، 4 کر لے، 5 کر لے. تو اس میں بھی اگر وہ طاق کا خیال کر لے گا تو زیادہ ہوگا، یعنی 3 کر لے، 5 کر لے، 7 کر لے، تو زیادہ استعمال کیے جا سکتے ہیں چونکہ صفائی کرنا مقصود ہے. تو اس حدیث سے یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد آگے حدیث ہے، وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان نستنجي بعزم او روس قال انهما لا يطهران رواه الدارقطني وصححه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کس سے؟ ان نستنجیا، یہ کہ ہم استنجا کریں، بعزم، ہڈی کے ساتھ، او روسن، یا گوبر کے ساتھ. گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. وقال، اور آپ نے فرمایا کہ انہما، بے شک یہ دونوں، لا یطہران، یہ دونوں پاک نہیں کر سکتے، یہ دونوں پاک نہیں کر سکتے. تو بات وہی ہے کہ جو خود پاک نہیں ہے وہ پاک بھی نہیں کر سکتی ہے. تو جو خود چیز پاک ہوگی وہ پاک بھی کر سکتی ہوگی. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 2 چیزوں کے ساتھ جو خاص طور پر کہا استنجا نہیں کرنا، کیا اس کا ایک سبب یہی ہے کہ یہ پاک نہیں کر سکتے، یا اس کے علاوہ بھی اس کا کوئی اور سبب ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس کا ایک اور سبب بھی ہے، اور وہ سبب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہیں، یہ جو جنات ہوتے ہیں نا، یہ جنات کے روس جو ہے، گوبر جو ہے، یہ خاص طور پر جنات کے جو جانور ہیں ان کا یہ چارہ ہے، یہ ان کا چارہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس پر پیشاب پخانہ بھی نہیں کرنا ہے اور اس کو استعمال بھی نہیں کرنا ہے. اور جہاں تک ہڈی کا تعلق ہے، ہڈی کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس پر جنوں کو خوراک دی جاتی ہے. تو یہ بھی اس کا ایک سبب ہے. جیسا کہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کرنے کی کیا حکمت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصیبین کے علاقہ سے جنوں کا ایک وفد میرے پاس آیا. نصیبین ایک علاقہ ہے
وہاں سے جنوں کا ایک وفد میرے پاس آیا اور انہوں نے مجھ سے خوراک کے متعلق پوچھا۔ تو اللہ رب العزت کے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ ان کو ہڈیوں اور گوبر وغیرہ سے خوراک دستیاب ہوتی رہے، لہذا دعا قبول ہوئی۔ یہ ان کی خوراک ہے، اسے گندا نہ کرو۔ بظاہر تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہڈی اور لید بذات خود ان کی خوراک ہے، در حقیقت ایسا نہیں، بلکہ قدرتی طور پر ان کے اوپر کوئی ایسی چیز جو بظاہر تو نظر نہیں آتی، غیر مرئی چیز، کھانے والی چیز پیدا ہوتی ہے جو ان کی خوراک ہوتی ہے، جسے جنات کھانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ گویا دونوں ان کی خوراک کی پیدائش کا مقام ہے۔ تو اس لیے منع فرمایا کہ ان سے استنجا نہ کرو، انہیں گندا نہ کرو۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معافی معلوم ہوگی۔ آگے حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه رواہ الدارقطنی وللحاکم اکثر عذاب القبر من البول وهو صحیح الاسناد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا من البول، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو۔ فإن عامة عذاب القبر، بے شک جو عام طور پر عذاب ہے وہ عام طور پر جو عذاب قبر ہے وہ اسی سے ہوگا، اسی سے ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے، امام دارقطنی سے روایت کیا ہے، اور حاکم کی روایت میں ہے کہ اکثر عذاب القبر من البول، اکثر طور پر عذاب قبر وہ پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ بات صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو پیشاب کرتے وقت پیشاب کے چھینٹوں سے بہر صورت بچنا ہے، پیشاب کے چھینٹے نہیں لگنے چاہیے، اور اگر کوئی شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچے گا تو اس کو اس کی سزا ملے گی، اور وہ سزا کیا ملے گی کہ اس کو قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا۔ اور اکثر و بیشتر کا لفظ آیا کہ اکثر و بیشتر جو عذاب ہوگا وہ کس وجہ سے ہوگا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوگا، یعنی کہ لوگ پیشاب کریں گے اور پیشاب کر کے وہ پیشاب کرتے وقت چھینٹوں سے نہیں بچیں گے، یا اپنے آپ کو وہ پیشاب سے پاک اور صاف نہیں رکھیں گے۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ ہیں، ان کو دیکھا گیا ہے، کچھ چھوٹا پیشاب کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ استنجا نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، جب وہ استنجا نہیں کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے انسانی شرمگاہ سے پیشاب کے قطرے ان کے کپڑوں کو لگ ہی جاتے ہیں۔ تو اب ایسا شخص جو یہ کام کر رہا ہے تو یہ ایسا کام ہے جس پر اس کو عذاب دیا جائے، اور یہ عذاب کہاں ہوگا؟ یہ قبر کے اندر عذاب ہوگا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ تو لہذا ہم سب کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ عام طور پر جب کہا جاتا ہے نا نماز کا وقت ہو جائے، چلو بھائی نماز پڑھنے چلیں، آ جاؤ، تو وہ پھر ایک بہانہ لگاتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں بھائی میرے نا کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ مرد حضرات کی بات میں نے اکثر و بیشتر ان سے سنی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ کپڑے ٹھیک کیوں نہیں ہیں؟ وہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹے لگ گئے۔ تو بھائی پیشاب کے چھینٹوں کا اس طرح لگنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کپڑوں کا پاک نہ ہونا پیشاب کے چھینٹوں سے یہ بڑا گناہ ہے۔ تو لہذا جو شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچے گا اس کو عذاب قبر ہوگا، اور عذاب قبر جو ہے یہ انتہائی سخت عذاب ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگی ہے۔ آپ جب بھی تشہد پڑھا کرتے تھے تو تشہد میں کہا کرتے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور یہ عذاب قبر سے پناہ مانگنا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے تشہد میں 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرو، ان میں سے ایک چیز ہے عذاب قبر سے پناہ مانگنا۔ تو عذاب قبر سے تو پناہ مانگنی چاہیے جائے کہ ہم وہ کام کریں جس سے عذاب قبر ہوگا، اور یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں یہ بات بتا دی کہ کس چیز سے عذاب قبر ہوگا۔
تو یہ تو اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ بھی اگر ہم نے یہ کام کیا تو اس سے عذاب قبر ہوگا، تو لہذا اب تو ہمیں بچ جانا چاہیے، اب تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، تو لہذا اپنے کپڑوں کو، اپنے بدن کو وہ پیشاب کے قطروں سے پاک رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو پھر اس کو عذاب قبر ہوگا۔ اور پھر ہمارے لیے تو اللہ پاک نے دوسری امتوں کی نسبت آسانی کی ہے، ہمارے لیے تو بہت سارے کاموں میں اللہ نے آسانی فرما دی ہے، اور ان آسان کاموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پہلی امتوں کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ اگر اس طرح پیشاب کے چھینٹے لگ جائیں تو وہ اپنے بدن کو کاٹا کرتے تھے تب پاک ہوتا، لیکن ہمارے لیے تو صرف اتنا ہے کہ ہم دھو لیں تو پاک ہو جاتا ہے، تو لہذا ہمیں پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے پہلے بہت ساری نرمیاں کر دی ہیں، تو لہذا ہمیں اللہ کے حکموں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچانا چاہیے۔ آگے حدیث ہے وَأَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ رضی اللہ عنہ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخلاء ان نقعد على اليسرى وننصب اليمنى رواہ البیہقی بسند ضعیف۔ حضرت سراقہ بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علمنا ہمیں سکھایا فی الخلاء قضاء حاجت کرنے کا طریقہ۔ وہ کیا؟ ان نقعد علی الیسرى، کہ ہم بیٹھیں اپنے دائیں پاؤں پر، وَنَنْصِبَ الْيُمْنَى، اور کھڑا کر لیں اپنے یمنا، اپنے دائیں پاؤں کو ہم کھڑا کر لیں اور بائیں پاؤں پر بیٹھیں۔ ہم اپنے بائیں پاؤں پر وزن ڈال دیں اور اپنے وَنَنْصِبَ الْيُمْنَى، اور اپنے دائیں کو کھڑا رکھیں۔ ہم بائیں پاؤں پر وزن دے کر بیٹھیں اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر دیں، یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ لیکن یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے، اور یہ جو ضعیف روایت ہے اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بات جو کہی گئی ہے اس کے بارے میں بعض حکماء جو حضرات ہیں انہوں نے اپنی آراء کا اظہار کیا ہے کہ اس طرح بیٹھنے سے بہرحال انسان کو فائدہ تو ہوتا ہے، اور وہ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا معدہ بائیں طرف ہوتا ہے، تو بائیں پاؤں پر بیٹھنے سے وہ جو فضلہ ہے نا انسان کا، تو وہ آسانی سے خارج ہو جاتا ہے، وہ سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ خارج ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس طرح بیٹھنے کا فائدہ ہے۔ تو جبکہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو جب ضعیف حدیث ہو تو اس سے کوئی حتمی بات ثابت نہیں ہوتی ہے۔ تو اب یہ حکیم کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا، وہ حکمت خواہ کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں پاؤں پر بیٹھنے کا حکم دیا ہے، اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کا معدہ بائیں طرف ہوتا ہے، تو بائیں پاؤں پر بیٹھنے سے اخراج فضلہ میں سہولت اور آسانی ہو جاتی ہے۔ آگے حدیث ہے وعن عیسی بن یزداد عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بال احدکم فلینطر ذکرہ 3 مرات رواہ ابن ماجہ بسند ضعیف۔ حضرت عیسیٰ بن یزداد نے اپنے والد سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بالا، جب کوئی پیشاب کرے، بول کرے، چھوٹا پیشاب کرے تم میں سے کوئی ایک، فلینطر، تو وہ جھاڑے، ذکرہ، اپنے عضو مخصوص کو، 3 مرات، 3 مرتبہ۔ اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے ضعیف سند کے ساتھ۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پیشاب سے فراغت کے بعد اپنے عضو مخصوص کو 3 مرتبہ جھاڑنا، اس لیے کہ اگر کوئی پیشاب کا قطرہ کہیں رک گیا ہو تو وہ بھی خارج ہو جائے، اور پھر پورا اطمینان ہو جائے کہ اب شرمگاہ سے کوئی چیز نہیں نکل رہی۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، مگر پیشاب کے قطروں سے محفوظ رہنے کی روایت اس کی تائید کرتی ہے۔
اس میں ذکر ہے کہ عذاب قبر اس لیے ہو رہا ہے کہ پیشاب کے قطروں سے یہ بچتے نہ تھے۔ یہ اصل میں اشارہ ہے اس حدیث کی طرف۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو دو قبروں کے پاس سے آپ گزر رہے تھے، تو آپ کا جو خچر تھا وہ بدکا ایک طرف بھاگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور وہ عذاب کی وجہ کیا ہے، جس وجہ سے ان کو قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتے نہ تھے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ ان کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اور اس وجہ سے دیا جا رہا تھا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے۔ تو لہذا اب اگر کسی شخص کو معلوم ہو کہ وہ جو پیشاب کرتا ہے اور پیشاب کے بعد اس کو کچھ قطرے آتے رہتے ہیں، تو وہ پھر کیا کرے کہ وہ اطمینان کر لے اسی جگہ، اور وہ اطمینان کر لے اور پھر اپنی جگہ سے اٹھے گا۔ ایسا نہ ہو وہ اٹھے اور پھر وہ اس کے ذکر سے کچھ پیشاب کے قطرے نکلیں اور اس کے جسم پر یا اس کے کپڑوں پہ لگ جائیں۔ یہ مرد ہو عورت ہو دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، تو لہٰذا اطمینان کر لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیشاب کے چھینٹے ہمیں لگتے رہیں اور ہم پھر اس وعید کے زمرہ میں آ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں وہ ایسا کوئی کام کرنے کی توفیق نہ دے، اللہ ہمیں ان تمام کاموں سے محفوظ رکھے، ہماری حفاظت فرمائے کہ جن سے عذاب قبر ہو سکتا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل اہل قباء فقال ان اللہ یثنی علیکم فقالوا انا نتبع الحجارة الماء رواه البزار بسند ضعيف واصله في ابي داود والترمذي وصححه ابن خزيمة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اہل قباء، اہل قباء سے، قباء کے رہنے والے لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا۔ فقال، آپ نے فرمایا ان اللہ یثنی علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری بڑی تعریف فرمائی ہے۔ فقالوا، انہوں نے کہا جی ہاں، انا، بے شک ہم، نتبع الحجارۃ، کہ ہم ڈھیلوں کے بعد مزید طہارت کے لیے ہم پانی استعمال کرتے ہیں۔ انا، بے شک ہم، نتبع، ہم پیچھے لگاتے ہیں، الحجارۃ، پتھروں کے، الماء، پانی کو، ہم پتھروں کے پیچھے پانی لگاتے ہیں، یعنی ہم پتھروں کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں۔ یعنی پہلے ہم پیشاب پخانے کے بعد ہم پتھروں کے ساتھ، ڈھیلوں کے ساتھ طہارت حاصل کرتے ہیں، اور پھر ہم پانی استعمال کرتے ہیں مزید طہارت کے لیے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے۔ تو اس حدیث کو جو ہے روایت کیا ہے امام بزار نے ضعیف سند کے ساتھ، جبکہ اس کی اصل جو ہے وہ ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے۔ تو اس سلسلے میں ابن خزیمہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو صحیح قرار دیا ہے، البتہ اس میں ڈھیلوں کا ذکر نہیں ہے۔ تو اب اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی، اللہ تعالیٰ جو زیادہ پاک صاف رہنے والے لوگ ہیں ان سے محبت کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے۔ تو توبہ بھی بنیادی طور پر وہ پاک صاف ہونے کا ہی نام ہے، کہ انسان گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو ایسی غلاظتوں سے جو نظر نہیں آتی ہیں ان سے باز رکھنے کے لیے اللہ سے عہد کرتا ہے، تجدید عہد کرتا ہے کہ اللہ جو کچھ گناہ ہونے تھے ہو گئے، میں نے جو اپنے آپ کو گناہوں کی سیاہیاں لگانی تھی لگا لی، لیکن آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، اپنے دامن کو گناہوں کے میل کچیل سے گندا نہیں کروں گا، تو اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ تو وہ انسان باطنی طور پر پاک صاف ہوتا ہے، اور یہ جو متطہرین، یہ اپنے ظاہر کو بھی صاف رکھتے ہیں، یعنی کہ اپنے کپڑوں کو، اپنے بدن کو بھی پاک اور
صاف رکھتے ہیں۔ تو یہ جو اہل قباء ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی اس وجہ سے کہ یہ پاک صاف رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی سورت نمبر 9 اور آیت نمبر 108، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل قباء کی تعریف فرمائی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاک صاف رہتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ دونوں چیزوں کے ساتھ پاکی اور طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن بات وہی ہوگی کہ اگر کوئی پانی سے کر لے تب بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی ڈھیلوں سے کر لے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی شخص ڈھیلوں سے بھی کرے اور پھر اس کے بعد پانی بھی استعمال کرے تو یہ نور علی نور ہے، سونے پہ سہاگا ہے، بہت اچھا ہے۔ لیکن اس کو بنیاد بنا کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو بندہ صرف ڈھیلے استعمال کرتا ہو اور کوئی کہے کہ یار یہ تو پاک صاف نہیں ہوتا ہے بندہ، اس نے صرف ڈھیلے استعمال کیا، ہاں یہ نہیں کہنا چاہیے، اس وجہ سے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں۔ تو لہذا اب یہ مسند بزار کی روایت اس لیے ضعیف ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے جس کی وجہ سے وہ ضعیف ہے۔ اور قباء کہاں ہے؟ یہ مدینہ طیبہ سے 3 میل جو ہے جنوب کی طرف ایک علاقہ ہے، اس کو قباء کہتے ہیں، وہاں مسجد قباء بھی ہے، اور وہ قباء مسجد اس کی بھی فضیلت ہے، جو اس میں 2 نوافل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ وہ پہلی مسجد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، اور یہیں پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت یہاں پر قیام فرمایا تھا، پھر یہاں سے آگے پھر مدینہ منورہ گئے تھے۔ تو یہ مدینہ منورہ جو ہے سے جنوب کی جانب 3 میل کے فاصلے پر ہے، اور ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہاں ہی قیام فرمایا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ استنجا میں ڈھیلے کے ساتھ پانی استعمال کرنا افضل ہے۔ ہاں جی، آگے ہم باب نمبر 8 بھی آج شروع کرتے ہیں، اس کی کچھ احادیث پڑھ لیتے ہیں۔ باب الغسل وحکم الجنب، یہ باب ہے غسل کے بارے میں اور جنبی کے حکم کا بیان، جنبی جو ہوتا ہے اس کے بارے میں اور غسل کے بارے میں۔ تو یہ باب ہے، باب نمبر 8 کتاب الطہارہ، اور اس کے اندر بھی انتہائی اہم مسائل پر بحث ہوگی، انتہائی اہم مسائل، چونکہ غسل اگر انسان غسل نہیں کرتا تو پاک نہیں ہوتا، اور اگر اب انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ بھی غسل اس پر کب کب فرض ہوتا ہے تو یہ بھی تشویش کی بات ہے۔ لہٰذا پہلے انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے نا کن کن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے، پھر اگر ان کاموں میں سے کوئی بھی کام ہو جائے تو پھر اس کو غسل کرنا چاہیے۔ اور ایسے ہی جو جنبی ہوتا ہے، جنبی اس کو ہی کہیں گے جس شخص کو غسل کی حاجت ہو۔ تو حدیث ہے، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء من الماء، رواہ مسلم واصلہ فی البخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماء من الماء، پانی پانی سے ہے، یعنی پانی کا استعمال پانی کے نکلنے سے ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام مسلم نے، اور اس کی جو اصل ہے وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ ہاں جی، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ پانی پانی سے ہے، پانی اس وقت استعمال کیا جائے گا جب پانی نکل آئے گا، اس کا مطلب یہ ہے یعنی جب تک انسان کی شرمگاہ سے منی نہ نکلے، جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، تو جب تک منی کا خروج نہ ہو اس وقت تک غسل واجب نہیں ہوتا۔ تو اب اس میں اس بات کو سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس ماء سے مراد معروف پانی مراد ہے، ایک پانی سے معروف پانی مراد ہے، اور دوسرے پانی سے وہ پانی مراد ہے جو انسانی شرمگاہ سے اس
اس کا معنی یہ کہ پانی کے ساتھ غسل اس وقت واجب ہوگا جب انزال ہو اور منی خارج ہو جائے۔ کوئی آدمی جب اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے لیٹ جائے اور وہ عمل کرے جس سے منی کا خروج ہو تو غسل ضروری ہوگا۔ اگر اتنے عمل کے باوجود بھی منی کا خروج نہ ہو تو غسل واجب نہیں ہوتا۔ اس میں جماع اور احتلام دونوں شامل ہیں۔ روایات میں صراحت موجود ہے کہ یہ حکم جماع کے بارے میں ہے، اور اس کا مقتضا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی جماع تو کرتا ہے مگر انزال نہیں ہوا، یعنی اس کی شرمگاہ سے پانی نہیں نکلا، تو اس پر غسل واجب نہیں۔ ابتدائے اسلام میں حکم اسی طرح تھا، یعنی میاں بیوی وہ ہم بستری کرتے ہیں، ہم بستری میں باقاعدہ طور پر جو مرد کی شرمگاہ ہے وہ عورت کی شرمگاہ میں داخل بھی ہو جاتی ہے اور وہ حرکت بھی کرتے ہیں، لیکن ابھی ان دونوں سے وہ پانی نہیں نکلا، منی کا اخراج نہیں ہوا۔ تو اگر اب وہ دونوں نہ بھی نہائیں، غسل نہ بھی کریں، تو وہ دونوں پاک اور صاف ہی شمار ہوں گے، اور جب پانی نکل آئے گا، منی نکل آئے گی، تو پھر وہ دونوں جنبی ہو جائیں گے، پھر ان پر غسل فرض ہو جائے گا۔ تو لہذا یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ پانی سے ہے، یعنی کہ پانی کا استعمال اس وقت ہوگا، غسل اس وقت فرض ہوگا جب شرمگاہ سے پانی نکل آئے گا۔ تو یہ جو حکم ہے یہ پہلے کا حکم ہے، ابتدائی اسلام میں ایسا ہی تھا، مگر جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث آ گئی کہ جو آگے آ رہی ہے، جو اگلی حدیث ہم وہ پڑھیں گے، تو پھر دیگر روایات سے یہ حکم منسوخ ہو، یعنی کہ یہ حکم منسوخ ہو۔ اب صرف جماع سے غسل واجب ہوتا ہے، یعنی اگر انسان مرد اور عورت کی شرمگاہ مل جائیں بغیر کسی کپڑے کے، وہ مل جاتے ہیں تو پھر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی مرد عورت کی شرمگاہیں ملیں گی تو صرف مل جانے کے ساتھ ہی غسل واجب ہو جائے گا، بھلے اس میں سے پانی نکلے یا نہ نکلے، شرمگاہ اندر داخل ہو جائے تب بھی داخل، اور پانی نہ نکلے تب بھی، لہذا غسل واجب ہو جائے گا۔ اس کو غسل کرنا پڑے گا، جب تک غسل نہیں کریں گے فرضی غسل، وہ پاک صاف نہیں ہوگا۔ اچھا، احتلام کے بارے میں یہ حدیث نہیں ہے۔ احتلام کیا ہوتا ہے؟ کوئی نوجوان مرد یا عورت جب وہ سوتے ہیں تو ان کی شرمگاہ سے وہ مادہ نکل آتا ہے، منی نکل آتی ہے، تو وہ جوش کے ساتھ نکلتی ہے، تو اس پر وہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس کے جو احکام ہیں وہ الگ سے ہیں کہ وہ بھلے اس کو جوش نہ بھی ہو، لیکن کوئی بندہ اٹھتا ہے صبح دیکھتا ہے کپڑے پہ منی لگی ہوئی ہے، گیلا لگا ہوا ہے، چپک رہا ہے، تو اس کا مطلب شرمگاہ سے کوئی چیز نکلی ہے، تو اس پر غسل کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا۔ اور بعض دفعہ انسان رات کو خواب دیکھتا ہے، ایسا خواب دیکھتا ہے کہ اس میں کسی مرد عورت کے ساتھ، عورت مرد کے ساتھ وہی فعل کرتے ہیں کہ جو میاں بیوی کرتے ہیں، لیکن اس نے سب کچھ کیا، لیکن اس نے جب اپنے صبح اٹھ کے کپڑے دیکھے تو کپڑوں پر ایسی کوئی چیز نہیں لگی ہوئی تھی، تو لہذا اس صورت میں اس پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اس کے کپڑوں پہ کچھ نہیں لگا، مطلب اس کی شرمگاہ سے کچھ نہیں نکلا، تو ٹھیک ہے، وہ جو چاہے دیکھتا رہے، لیکن اس پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ غسل فرض کب ہوگا؟ جب شرمگاہ سے کوئی چیز نکلے، لہذا شرمگاہ سے تو کوئی چیز نکلی نہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے رات کچھ بھی نہیں دیکھا، لیکن وہ اٹھا اور دیکھا کپڑے گیلے ہیں اور اس میں منی لگی ہوئی ہے، تو لہذا اب اس پر غسل فرض ہے۔ اگر یہ سوچے کہ یہ مطلب کہ میں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، میں نے کچھ کیا ہی نہیں، لیکن منی اگر نکل آئی ہے تو اس پر کیا غسل فرض ہو گیا۔ اچھا جی، تو اس حدیث کو احتلام کے بارے میں سمجھا گیا، جماع سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو جمہور علماء کی یہی رائے ہے۔ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ اسلام کے آغاز میں یہ حکم بھی تھا کہ جماع سے اس وقت غسل فرض ہوتا ہے جب آدمی کو انزال ہو جائے، یعنی انسان فارغ ہو جائے، لیکن کچھ مدت بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو قاضی ابن عربی نے کہا ہے کہ اس مسئلہ میں تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ مرد عورت کے اعضاء مخصوص ایک دوسرے سے ملاپ کر لیں
تو غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال کی نوبت آئے یا نہ آئے، انزال ہو یا نہ ہو۔ آگے حدیث ہے وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس احدكم بين شعبها الاربع ثم جهد وقد وجب الغسل متفق علیہ وزاد مسلم ان لم ينزل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جب جلاسا بیٹھے احدکم تم میں سے کوئی ایک، اذا جلاسا جب بیٹھے تم میں سے کوئی ایک، بینا درمیان، شعبها الاربعی چار شاخوں کے درمیان، جب تم میں سے کوئی بیٹھے، ثم پھر جہادہا وہ کوشش کرے، پھر اس نے کوشش کی، فقد وجب الغسل اس پر غسل واجب ہو گیا۔ اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور امام مسلم نے یہ الفاظ زیادہ نقل کیے ہیں کہ علم ینزل، خواہ اس کو انزال نہ ہوا ہو، یعنی اس کی شرمگاہ سے پانی نہ نکلا ہو، تب بھی وہ کیا کرے گا، وہ غسل کرے گا۔ تو اس حدیث میں یعنی اذا جلسا جب وہ بیٹھے، وہ کہاں بیٹھے، بین شعبها الاربع چار شاخوں کے درمیان۔ تو اب یہ چار شاخیں سے مراد کیا ہے کہ دو اس کے بازو اور دو اس کے پاؤں، یعنی کہ پاؤں دو شاخیں اور بازو دو شاخیں، جب ان کے درمیان کوئی شخص بیٹھے گا تو پھر وہ کیا کرے گا، کوشش کرے گا، یعنی کہ بیوی سے جماع کرے گا، اپنی شرمگاہ کو عورت کی شرمگاہ میں وہ داخل کرے گا، تو پھر کیا ہوگا، بھلے وہ انزال نہ ہی ہو لیکن ان پر غسل واجب ہو جائے گا، غسل فرض ہو جائے گا۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اذا جب ختنے سے تجاوز کر جائے تو عضو مخصوص کے عورت کی شرمگاہ سے ملاپ پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو ثم جہدہا اس میں ایک کنایا ہے، اشارہ ہے مرد کے عضو مخصوص کا عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونا۔ تو جب اتنا ہو جاتا ہے تو پھر اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، بھلے اس کو انزال ہوا ہو یا اس کو انزال نہ ہوا۔ در حقیقت یہ وہ مسائل ہیں جو شادی شدہ لوگوں کو پیش آتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ان مسائل سے گزرتے ہیں، یا تو وہ پوچھتے ہی نہیں ہیں، یا کبھی ان کے دل میں یہ بات ہی نہیں آتی ہے کہ یہ بھی مسئلہ پوچھنا چاہیے، یا بعض دفعہ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں لیکن پھر ان کو شرم آ جاتی ہے، حیا آتی ہے، وہ سوالات نہیں پوچھتے ہیں۔ حالانکہ شرم اور حیا اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تمہیں شریعت کے احکام کا نہ پتہ ہو اور شریعت کے احکام تم پوچھنا چاہو اور تم پوچھ نہ سکو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی من الحق، بے شک اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے واضح طور پر کھول کے مسائل بیان کیے ہیں، میاں بیوی کے مسائل بیان کیے ہیں، شادی کے مسائل بیان کیے ہیں، پاکی اور طہارت کے مسائل بیان کیے ہیں، اور پردے کے احکام بیان کیے ہیں، کس وقت گھروں میں بچے آ سکتے ہیں، نہیں آ سکتے ہیں۔ تو وہاں تک تو اس تک کا ذکر کیا جب تم نے اپنے کپڑے اتارے ہوئے ہوں، تو اس کا مطلب شریعت کے جو احکام ہیں، خاص طور پر یہ طہارت کے، غسل کے، تو یہ پوچھنے چاہیے۔ اور اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے، گھر میں جب اولاد بڑی ہو جائے، بیٹے بیٹیاں بڑے ہو جائیں، ان کی شادیاں ظاہری باتیں ہونی ہیں، تو اب شادی سے پہلے ان کو باقاعدہ طور پر کچھ کتابیں پڑھوائی جائیں جن کتابوں کا تعلق پاکی اور طہارت کے ساتھ ہے۔ اب اس کے لیے ایک تو یہ ہے باقاعدہ طور پر ان کو کچھ چیزیں سنوا دی جائیں، پڑھا دی جائیں، یا پھر ایسے ہوتا ہے گھر میں ایسی کتب لا کر رکھ دی جائیں، اور وہ کتب رکھی ہوئی ہوں، اور وہ کتابیں مائیں جو ہیں بیٹیوں کو پڑھوا دیں، باپ جو ہے بیٹوں کو پڑھوا دیں، کبھی یہ کتاب پڑھو، تو جب اس طرف ان کو لگائیں گے، وہ اس میں دیکھیں گے، تو پھر وہ خود بخود پڑھ لیتے ہیں اور ان چیزوں کا علم ہو جاتا ہے۔ وگرنہ میں نے بہت ساری جگہوں پہ نکاح پڑھایا، اور جب نکاح پڑھاتا ہوں میں تو پھر صرف اس لیے کہ کسی کی خیر خواہی ہو جائے، اس لحاظ سے جو دولہا میاں ہوتے ہیں نا، ان سے پھر میں ایک طرف نجات کر کے کچھ باتیں پوچھتا ہوں، اور خاص طور پر یہی کہ غسل کے تمہیں طریقہ آتا ہے نہیں آتا ہے،
غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے، چونکہ اب اس کے بعد تم شادی شدہ ہو جاؤ گے اور شادی کے بعد تو بھائی یہ مسائل پیش آنے ہیں، تو تم مجھے اس بارے میں بتاؤ۔ تو بیشتر لوگ نوجوان ایسے ہوتے ہیں جن کو ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، پھر ان سے جب پوچھتے ہیں تو وہ بیچارے شرماتے ہیں، بڑے کچے پکے بھی ہوتے ہیں، نظریں چراتے ہیں وہ، لیکن ان کو بتا دیا جاتا ہے چونکہ وہ ہمارے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، ان کی خیر خواہی اسی میں ہے، جس چیز کا انہیں علم نہیں ہے ان کو بتا دینا چاہیے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں اس چیز کا اہتمام کریں، اور جیسے ہم دیگر مسائل کے بارے میں سوچتے ہیں نا کہ بھئی لڑکے کی شادی ہو رہی ہے تو دیکھو بھئی اب وہ کمانے لائق ہوا ہے کہ نہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے کہ نہیں، اور بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کب اس کی شادی کرتے ہیں، تو اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے، یہ چیزیں بھی سکھانی چاہیے کہ دیکھو بھائی اس کو اب طہارت کے مسائل آتے نہیں آتے، غسل پاکی ناپاکی کے مسائل آتے نہیں آتے، میاں بیوی کے حقوق زوجیت ادا کرنے وہ آتے نہیں آتے، طلاق کے مسائل کیا ہیں وہ آتے نہیں آتے، نکاح کے مسائل کیا ہیں وہ آتے نہیں آتے، چونکہ بیشتر ایسے مسائل ہم سے پوچھے جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی وہ طلاق دے دیے لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کیسے طلاق ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب لا علمی ہے نا، تو اس لا علمی کا علاج کیا ہے؟ علم حاصل کرنا، تو لہٰذا علم حاصل کرنا چاہیے، تو یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے، جہاں دوسری ذمہ داریاں ہیں یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو پاکی ناپاکی، طہارت، غسل، نکاح، طلاق، اس سارے مسائل ان کو بتائیں، پڑھائیں، اور پھر ان کی شادیاں کریں تاکہ وہ ان غلطیوں سے کیا ہو جائیں، وہ محفوظ ہو جائیں۔ تو بہرحال اس حدیث سے جو ہمیں مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ مرد کا عضو مخصوص جب عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے، خواہ اس کا اگلا حصہ، اس کو حشفہ کہتے ہیں، حشفہ ہی غائب ہو، ایسی صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ خلفائے اربع جو ہے اور ائمہ اربع کے علاوہ اکثر صحابہ کرام اور تابعین کا یہی موقف اور نظریہ ہے، تو اس کو جماع پر مقبول کیا جائے تو اس حدیث کو پہلی حدیث کا ناسخ سمجھا جائے گا، یعنی پہلی حدیث منسوخ ہو گئی، یعنی اب پہلی حدیث کا حکم ختم ہو گیا کہ الماء من الماء، پانی کا استعمال کرنے، غسل کرنا اس وقت واجب ہوتا ہے جب وہ جماع کرتے وقت پانی نکلے، تو اس وقت، وگرنہ نہیں، تو وہ حدیث کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی، اور اب یہ حدیث کیا ہے؟ یہ باقی رہ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، یاد رکھنے کی اور انہیں آگے پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تمام برکتیں، نعمتیں، فضیلتیں، رحمتیں عطا فرمائے جو اللہ نے دین کے طالب علموں کے لیے رکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہمیں بھی نصیب ہو جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جو حدیث کو سنتا ہے، یاد رکھتا ہے، حفاظ کرتا ہے، آگے پہنچاتا ہے، تو اللہ ہمیں قیامت کے دن جو ہے علم کے طالبوں میں اٹھائے، اللہ ہمارا یہ عمل قبول فرمائے، آپ سب کا آنا، پڑھنا، وقت نکالنا اللہ اس کو قبول فرمائے، باعث برکت بنائے، نجات کا ذریعہ بنائے، اللہ اس نیک عمل کے وسیلے سے اللہ ہمارے گھروں کی اصلاح کر دے، ہماری اولادوں کی اصلاح کر دے، ہماری نسلوں میں اللہ خیر اور برکت ڈال دے، تو اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ یہ جو دین ہے، دین کا پڑھنا، اس کے لیے استقامت بہت ضروری ہے۔ اب ہماری کلاس میں آج 155 تک لوگ آئے ہیں، جبکہ ہماری جو کلاس شروع ہوئی تھی تعداد کافی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ کم ہوتے گئے ہیں، تو لہذا ہم یہی حسن ظن رکھتے ہیں کہ مصروفیات ہوتی ہوں گی، کام کاج ہوتے ہوں گے، اس وجہ سے وہ وقت نہیں نکال پاتے ہیں، لیکن اس میں استقامت ضروری ہے۔ بعد دفعہ شیطان ایمی انسان کو وسوسہ دلاتا ہے، خیال دلاتا ہے چلو یہ تو عام سی باتیں ہیں، عام سے مسائل ہیں، یہ تو ہمیں آتے ہی ہوں گے، تو اس وجہ سے بعد دفعہ سستی کاہلی ہو جاتی ہے۔ نہیں بھائی، اللہ نے موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، تو اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ اور پڑھ لو حدیث، حدیث کا پڑھنا، سننا یہ باعث برکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت خیر دے، اللہ ہم سب کو استقامت دے، اللہ ہمارے ادارے کو، ادارے کے چلانے والوں کو، معاونین کو اللہ اس سب کی ہدایت خیر عطا فرمائے۔ تو اب ہم نے آج جو سبق پڑھا ہے اس کے بارے میں جو کسی کے سوالات ہیں وہ سوالات آپ یقیناً بھیجے ہوں گے، تو ہم اپنی بہن سے گزارش کریں گے کہ وہ سوالات کو پڑھ دیں تاکہ ہم ان کے جوابات دیں۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پوچھ رہی ہاں ہیں کہ گوبر کو ہم چھو لیں تو چھو لیں گوبر تو کو جلا سکتے ہیں؟ ہاں اس کو تو چھو لینے سے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ گوبر تو عام طور پر دیہاتوں میں اس کو اس کی تھاپیاں بنائی جاتی ہیں، لوگ خشک کرتے ہیں پھر اس کو جلاتے ہیں. اس کو تو جلانے میں ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں، چولہے میں جلاتے ہیں، روٹی پکاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی کہہ رہی ہیں کہ کیا یہ اجازت ہے کہ قرآنی یا مسنون دعائیں پانی پہ پڑھ کے پھونکا جائیں؟ یہ الاؤڈ ہے؟ اور دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ جب غسل کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے غسل کی جا سکتی ہے؟ پانی ڈالتے ہوئے انڈیلتے ہوئے اپنے اوپر قرآن کی کوئی آیات پڑھ کے انڈیلا جا سکتا ہے؟ اچھا، یہ جو دوسرا سوال ہے کہ بھی یہ تو اس وقت تو انسان برہنہ ہوتا ہے اور واش روم میں ہوتا ہے، تو واش روم میں کوئی کچھ نہیں پڑھا جا سکتا، نہ کوئی قرآنی آیت پڑھی جا سکتی ہے، نہ کوئی حدیث پڑھی جا سکتی ہے، نہ دعا پڑھی، کچھ بھی نہیں پڑھا جا سکتا اس وقت، لہٰذا اس وقت کچھ نہیں پڑھے گی. اور پہلا سوال کیا تھا، اس کو دہرائیے. جی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ قرآنی آیات پڑھ کے پانی پہ پھونک کے پیا جا سکتا ہے؟ پینا اور بات ہے اور وہ غسل کرنا اور بات. اگر مطلب باہر ہے تو باہر جب ہے تو پھونکنے کی اجازت تو بہرحال مجھے تو کہیں سے ملی نہیں ہے. جو اس میں اگر کچھ چیز پڑھتے ہیں اور پڑھ کر پھر اس کے اوپر نا پھر تھتکارنا ہے، یعنی صرف خالی پھونک نہ ہو بلکہ اس کے اندر تھوڑا سا جیسے ہم تھوڑا تھو 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 کرتے ہیں تو اس کا ہے، پھر خالی صرف پھونک نہیں ہے تو وہ کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ سوتے وقت بستر پر آتے تھے، پھر پڑھتے تھے، پھر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے تھے، اپنے جسم پر ملتے تھے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی جی کچھ لوگوں کو ہر وقت پانی کا اخراج ہوتا رہتا ہے ان کی شرمگاہ سے، تو اس صورت میں غسل کا کیا حکم ہے؟ ہاں جی، ان یہ کو جو پتہ نہیں پانی، چلتا کہ یہ کون سا پانی ہے. ہاں تو اس بارے میں جو ایسے اخراج ہوتا ہے اس کے بارے میں پیچھے ہماری بات ہوئی تھی. اس کو یا تو کہتے ہیں لکوریا کہتے ہیں یا اس کو جریان کہتے ہیں. خواتین کو ہو تو لکوریا کہتے ہیں اور مردوں کو ہو تو جریان کہتے ہیں. تو ایسا پانی جو بغیر جوش کے ساتھ شرمگاہ سے نکلتا ہے تو اس کو ہم کہہ لیتے ہیں یا تو وہ مزی ہوتی ہے یا وہ ودی ہوتی ہے. جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت پیچھے گزری ہے، انہوں نے کہا کہ میری شرمگاہ سے بہت زیادہ یہ پانی نکلتا ہے، تو کیا اس پر غسل واجب ہے؟ تو وہاں ہم نے تفصیل میں بتایا تھا کہ اس پر صرف استنجا کیا جائے، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے. اس سے صرف اور صرف استنجا کر کے وضو کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور ایسے ہی وہ بتایا تھا جو استحاضہ پر ہی معمول کیا تھا، جیسے شرمگاہ سے خون نکلتا ہے تو ایک تو حیض کا خون ہوتا ہے تو وہ اس سے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، لیکن جو استحاضہ کا خون ہوتا ہے اگر وہ خون نکلتا ہے تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا. ہاں اب وہ جو خاتون ہے جس کو استحاضہ کا مرض لاحق ہے، اب وہ جو نماز پڑھے گی تو وہ صرف استنجا کرے، وضو کرے، نماز پڑھ لے. لیکن اگر کوئی غسل کر سکے تو غسل کر لینا اس کے لیے اچھا ہے، وہ غسل کر سکتی ہے. لیکن اگر غسل کرنا خاص طور پر سردیوں کے موسم میں ٹھنڈے علاقے میں اتنا آسان نہیں ہوتا تو وہ پھر صرف اور صرف وضو کر کے نماز پڑھ سکتی ہے. ایسے ہی یہ بھی جس شخص کو یہ مرض لاحق ہے کہ اس کی شرمگاہ سے سفید قسم کا پانی نکلتا ہے تو استنجا کرے، وضو کرے، نماز پڑھ لے، اس کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں. جی اگر عربی میں دعا یاد نہ ہو تو کیا اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں عام حالت میں تو پڑھ سکتے ہیں، عام حالت میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن نماز میں نہیں پڑھ سکتے. جی شاید یہ غسل کی بات کریے کہ کیا صرف نیت غسل کی نیت کر لیں غسل کی، یا کوئی بھی دعائیں نہیں پڑھنا ہے غسل کے وقت؟ ان کا سوال ہے. سوال مجھے سمجھ نہیں آیا، دوبارہ سے آپ مطلب سے. یہ کہ وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ نیت غسل کی نیت کی کوئی دعا ہے یا کوئی بھی نیت کوئی بھی دعائیں ہاں پڑھ لیں غسل کے وقت؟ ہاں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت سمجھنا چاہیے، نیت کیسے کرتے ہیں. تو نیت دل کے ارادے کا نام، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی کہ
जब हम गुस्ल करने लगते हैं तो हमें पता होता है कि हमने कौन सा गुस्ल करना है, तो बस वो नियत हो गई। अब उसके कोई अल्फाज है ही नहीं, ना कोई अल्फाज हैं, ना कोई दुआएं हैं, कुछ भी नहीं है। और ये तमाम नियतें जो की जाती है ना, भले वो गुस्ल की है, भले वो वुजू की है, भले वो नमाज की है, भले वो किसी की है, तो किसी भी नियत के अल्फाज नहीं है मां सिवाय हज और उम्रा। हज की नियत के सिर्फ अल्फाज हैं, वो हदीस में आते हैं, बाकी किसी काम की नियत के अल्फाज नहीं। नियत इरादा है, नाम है दिल के इरादे का। तो जब हम किसी काम को करने का इरादा करते हैं तो हमारी नियत हो जाती है। तो लिहाजा गुस्ल की कोई नियत नहीं है ऐसे खास अल्फाज के साथ, और ऐसी खास कोई दुआ नहीं है। जी जी वो कह रही हैं कि क्या प्लीज दोबारा से गुस्ल का तरीका, सही तरीका बता सकेंगे आप? हाँ जी, बता सकते हैं आपको। सबसे पहले जब जिसने गुस्ल करना है वो अपने हाथ धोएगा, अपने यहाँ तक अपने हाथ धोएगा पहुंचों तक, और फिर उसके बाद वो इस्तिंजा करेगा, अपने जिस्म पे जहाँ जो चीज लगी हो उसको धोएगा, तो उसका इस्तिंजा हो गया। अब उसके बाद वो बिल्कुल जैसे वुजू करते हैं ऐसे ही वो जो है 3 दफा कुल्ली करेगा। लेकिन कुल्ली में करते वक्त जब पानी डालेगा तो वो पानी को गरारा करेगा, हलक तक नीचे तक लेकर जाएगा। लेकिन अगर उसका रोजा है फिर नहीं लेकर जाएगा। ऐसी जब वो 3 दफा कुल्ली के बाद फिर वो नाक में पानी चढ़ाएगा 3 दफा, तो फिर वो आगे हड्डी तक पानी की यानी कि सक करेगा, खींचेगा ऊपर की तरफ। लेकिन अगर उसका रोजा है फिर वो नहीं लेकर जाएगा। तो 3 दफा नाक में पानी चढ़ा लेगा, फिर वो उसके बाद अपना मुंह धोए, के बाद वो अपने बाजू धोएगा, फिर उसके बाद वो सर का मसा कर लेगा। तो अब इतना जब उसने कर लिया, फिर उसके बाद वो जो बर्तन है यानी कि कोई टब वगैरह में पानी भरा हुआ है, कोई भी चीज है, 3 चुल्लू पानी लेकर अपने सर पे डालेगा, और सर पे डालकर ऐसे अच्छे तरीके के साथ बालों की जड़ों को वो नीचे तक पहुंचाएगा। फिर दूसरा चुल्लू, फिर तीसरा चुल्लू सर पे डाल लेगा। जब उसने ऐसा कर लिया, फिर उसके बाद वो सर पर पानी डालेगा दाई तरफ, दाई तरफ से पानी डालेगा, और फिर नीचे पांव तक दाई तरफ पानी डालेगा, और फिर ऐसे ही वो बाई तरफ सर पे पानी डालेगा, और फिर बाई तरफ पानी डालता हुआ नीचे तक ले जाएगा, और फिर अपने ऊपर मुकम्मल पानी बहा देगा। कि इतना पानी बहाएगा कि कोई जगह खुश्क नहीं रहनी चाहिए। तो जब उसने ऐसा कर लिया, उसका गुस्ल हो गया। अब बाकी बचे पांव जो वुजू में नहीं धोए थे, तो उनको वो अलग होकर के बाद में धो ले, भले उस जगह धो ले, अलग होकर धो ले, तो फिर उसका ये गुस्ल मुकम्मल हो गया। तो ये है गुस्ल का मुकम्मल तरीका। जज़ाकल्लाह अच्छा, खैर शेख। अब सॉरी। इसमें जो पाँव है ना, पाँव का धोना, वो उस वक्त ऐसा ही था कि चूंकि एक तो पानी की कमी होती थी, दूसरा जगह कच्ची होती थी, तो लिहाजा जब बंदा नहाता है तो पानी पानी नीचे गिरता है तो फिर छींटे लगते हैं पाँव पर। तो इसका मतलब पाँव को पहले धोने का कुछ फायदा नहीं था। तो अगर वो फायदा नहीं था तो इसलिए फिर बाद में उनको धोएगा ताकि पानी भी बच जाए। ठीक है, तो ये गुस्ल का मुकम्मल तरीका है। बाकी इसमें कोई साबन लगाए, कोई शैम्पू लगाए ना लगाए, वो एक बात की बात, बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन अगर कोई बस इतना कर लेता है तो उसका गुस्ल हो गया। साबन से नहाना गुस्ल में शामिल नहीं है, शैम्पू लगाना गुस्ल में शामिल, ये तो एक इजाफी चीज है, तो वो कर ले तब भी ठीक, ना करे तब भी ठीक, तो इससे उसका गुस्ल हो जाएगा। जी, जी, क्या वो ये पूछ रही हैं कि क्या गुस्ल बैठ के किया जाए या खड़े होके किया जाए? जैसे मर्जी किया जाए, बैठ के किया जाए, खड़े किया जाए, उसमें तो कोई मुमानित है ही नहीं, कोई पाबंदी नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर। वो पूछ रही हैं वुज़ू में नाक झाड़ना किस अमल को कहते हैं? मतलब वो चाह रही हैं पूछना शायद कि सुन्नत है कि फ़र्ज़ है? हाँ, हदीस में जो फजर का वजू है उसमें तो जरूरी है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्न शैतान यबीतु अला खैशूमिही, शैतान जो है नाक का ये जो बांसा है ना, ये जो हड्डी है, यहाँ पर रात गुजारता है। तो इसलिए पानी ऐसे चढ़ाएं, और चढ़ा करके ऊपर ऐसे खींचे, और फिर अच्छे तरीके के साथ वो नाक को हवा के साथ करके ऐसे झाड़े, 3 दफा झाड़े। तो ये है नाक का झाड़ना, तो वजू में झाड़ना चाहिए।
جی لیکوریا میں ہر نماز میں تازہ وضو کرنا ہے پوچھ رہی ہیں. ہاں جی، وضو تو تازہ کرنا ہی، ہاں اس میں تو تازہ وضو ہر نماز کے لیے وہ تازہ وضو کرے. اور یہ کوئی بہن پوچھ رہی ہے اگر شاور بھی جی یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اگر شاور ہو تو پھر کیا ہو پھر. ہاں دیکھیں اس میں وہ کہنے چاہ رہی کہ اب شاور لگا ہوا ہے تو پھر 3 چلو پانی کیسے ڈالے گا، ڈائریکٹ شاور چلاؤ، اپنا سر نیچے کر دو اور بھگو اور نہاؤ. ہاں یہ بالکل صحیح ہے، کیا جا سکتا، لیکن اگر ہم سنت طریقے کو ملحوظ رکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہمیں نیکی بھی ملے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی ہو جائے گا. تو بھلے شاور ہی لگا ہو لیکن پھر بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ شاور کھولو اور پھر 3 دفعہ سر پہ پانی ڈال لو اور 3 چلو کر کے تو سنت ہو جائے گی نا. تو سنت میں بہرحال خیر ہے. اب اس میں کتنی حکمت ہے، کتنی خیر ہے، برکت ہے، وہ اللہ جانتا ہے. اور ہر وہ اس آدمی کو یہ خیر و برکات مل جائیں گی جو سنت پر عمل کرے گا. اس لیے پھر شاور چلاؤ اور پھر نہا لو. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جی جی یہ پوچھ رہی ہیں کہ اکثر ناک میں پانی چڑھانے سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. تو روزے کے بغیر بھی کیا یہ ناک میں پانی چڑھانا ضروری ہے؟ پانی، کیا غسل پورا نہیں ہوگا؟ ہاں اگر کوئی بیماری ہے، ایک تو ہوتا ہے طبیعت کا خراب ہونا، تھوڑا سا الجھن اور برا لگنا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے چونکہ یہ تو بہت سارے کاموں میں ہوتا ہے اور یہ تو بہت سارے دنیاوی کاموں میں بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں پر ہمیں وہ کرنے پڑتے ہیں، بہت سارے ناگوار کام وہاں بھی ہمیں کرنے پڑتے ہیں. تو لہذا اگر کوئی بیماری کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر تو ہر صورت کیا جائے گا، پانی اوپر چڑھایا جائے گا. ہاں اگر کوئی بیماری ہے، اس سے کرنے سے کوئی طبیعت خراب ہوتی ہے، بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے، ہاں پھر نہ کیا جائے، پھر ہلکا سا ناک میں ڈالیے جیسے روزے کی وجہ سے کیا جاتا ہے، پھر خیر. لیکن اگر کوئی بیماری بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، صرف اچھا نہیں لگتا ہے، نہیں پھر تو پھر کرنا چاہیے. جی جی غسل کے وقت اپنے بدن پر کپڑا ہونا ضروری ہے؟ یہ تو شاید آپ لاسٹ ٹائم بھی کر چکے ہیں. وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا کپڑے کے ساتھ نہائیں؟ نہیں بھائی کوئی ضرور نہیں. غسل تو جب واش روم میں ہم ہوتے تو 4 دیواری ہوتی ہے الگ سے، تو وہاں الگ سے ایکسٹرا پردہ کرنا، کپڑا باندھنے تکلف ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں. جی وہ پوچھ رہی ہیں کہ پانی بہانا 1 بار ہے یا 3 بار ہے جسم پہ؟ کم از کم وہ جو ہے نا غسل 1 دفعہ سے بھی ہو جائے گا. اگر پانی کی قلت ہے 1 دفعہ پانی بہا لو اور جسم کوئی خشک نہیں رہنا چاہیے تو ہو جائے. جیسے وضو کے اعضاء کو ہم 3 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں، 2 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں، 1 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں. تو 1 دفعہ اگر پانی بہا لیا جائے گا تو اس سے جسم تر ہو جائے گا، جگہ خشک نہیں ہونی چاہیے، تو 1 دفعہ سے بھی غسل ہو جائے گا. جی یہ آخری سوال ہے کہ اگر جو ڈسچارج ہے وہ لیکوڈ نہیں ہوتا لیکن کچھ چپکا مادہ نکلتا ہے تو کیا پھر ہر نماز میں وضو کیا جائے؟ نہیں انزال نہیں نا کہیں گے اس کو، یہ کہیں گے کہ وہ جو لیکوریا کی وجہ سے ہوتا ہے یا تو اس صورت میں تو ہاں وہ مطلب کہ عام حالت میں نکل رہا ہے نا، اس میں کوئی بغیر جوش کے نکل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر اس میں صرف وضو ہو جائے گا کافی ہے. اگر کوئی غسل کرنا چاہے تو اچھا ہے، لیکن اگر کوئی غسل نہیں کر سکتا ہے تو صرف وضو کرنے سے بھی گزارا ہو جائے. یہی جواب ہو جائے گا. پوچھ رہی ہیں کہ لیکوریا سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، شاید شیخ یہ چاہ رہی ہیں کہ وضو اگر نماز شروع کر دی اور اب لیکوریا کا ڈسچارج ہو گیا تو کیا ہاں نماز کنٹینیو کی جائے، ہاں ایک پھر نماز پڑھ لی جائے؟ ہاں پھر کنٹینیو کی جائے، پھر نماز پوری پڑھ لی جائے. ایسا نہیں ہے ہاں کہ اب وضو کیا تھا پھر آ کے نماز شروع کر دی اور درمیان میں یہ ڈسچارج ہونا شروع ہو گیا تو کیا وہ پھر نماز توڑ کے پھر جائے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. ہاں وہ اس سے اپنے کپڑوں کو بچانے کے لیے جیسا بھی خواتین ہو سکتا ہے نیچے کو انڈر ویئر پہن لیں اور پھر کو کپڑا رکھ لیں، ہاں یہ کر لیں. لیکن اگر اس دوران میں یہ ہوتا رہے ڈسچارج تو پھر نماز پوری کی جا سکتی ہے، پوری کرے، چونکہ یہ بیماری ہے، مرض ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. استحاضے میں بھی یہی مسئلہ ہے. جی، اور پھر وہ نئی فریش اگلی نماز کے لیے فریش وضو کریں گی.
ہاں جی پھر وہ فریش وضو کرے، بالکل ایسے اچھا ہر وہ یہ نماز پوچھ رہے ہیں کہ اسی حالت میں اب لیکوریا کی مستقل تکلیف ہے ان کو، تو کیا وہ ہاں قرآن کریم کو ٹچ کر لیں؟ ہاں بالکل کرے، بالکل جی، کرے، لکوریا نماز کے سے بعد بندہ مطلب کیا فریش وضو کر کے ٹچ کریں نماز ختم کر کے؟ ویسے بھی کر سکتے ہیں، ویسے بھی کر سکتے ہیں، چونکہ لکوریا والا بندہ نجس نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا، لیکن نماز کے لیے تو وضو شرط ہے نا، اس لیے وہاں پر تو گنجائش اجازت دے نہیں نہ سکتے، لیکن وہ بندہ تو پاک صاف ہے، تو وہ لہذا وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، بالکل پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں انشاءاللہ۔ جی آئی تھنک یہ آخری سوال ہوگا، غسل کے بعد کیا پھر وضو کریں؟ غسل کے بعد وضو، ہاں اس نے اپنے اوپر پانی بہایا ہے اور جسم کو ملا ہے، شرمگاہ وغیرہ کو ہاتھ نہیں لگا، تو پھر اس کا مطلب اس کا وضو صحیح ہے، اس وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب اگر اس نے جب وضو کر لیا تھا، پھر اس کے بعد جب اس نے اوپر اپنے پانی ڈالا ہے، پھر اس نے صابن لگائی، اپنے جسم کو ملا، تو اس دوران شرمگاہ کو بھی ہاتھ لگ گیا ہے، پھر اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، پھر اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، پھر نماز پڑھے گا، وگرنہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جی جی جزاک اللہ خیر شیخ، یہی اتنے ہی سوال تھے آج کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، ہم دعا پڑھتے ہیں، کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔